بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ کل میں نے بلوچی بھائیوں کے لیے بات کی، صرف ایک بات اور اس معاملے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی آواز سنیں، ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ ہمارے ملک کے لیے آسانی ہو، وہ حالات نہ ہو جائیں جو 1971 میں بنگالیوں کے ساتھ ہوئے تھے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج تک ہم اس سانحے کو بھول نہیں پا رہے۔ دو ڈیولپمنٹس ہوئی مین کل، ویسے تو بہت ساری ڈیولپمنٹ لمحہ بلمحہ ہو رہی ہیں۔ ایک تو سائفر کیس کے اندر عمران خان کو ضمانت ہوئی، جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا۔ عمران خان کی ضمانت ہو گئی اور جس طرح کے ریمارکس پاس ہوئے اور جس طرح کے ججز نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا اور اطہر من اللہ صاحب نے جس طرح اپنا ایڈیشنل نوٹ جاری کیا، اس سے یہ لگتا ہے کہ سائفر کا کیس اڑ گیا ہے۔ عمران خان کے اوپر جتنے بھی اب تک مقدمات بنائے گئے وہ سارے کے سارے ایویں ہی، جس طرح وہ کہتے ہیں نا، ایویں ہی مقدمات بنا دیے۔ مطلب کہ 3-4 لوگ پریس کانفرنس کر رہے تھے، ٹرائفک کے اندر خلل ہوا، زمان پارک کے اندر، یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو، اس پہ بھی مقدمہ عمران خان کے خلاف بن گیا۔ سارے کے سارے مقدمات خلاف اسی طرح کے بنائے ہوئے ہیں۔ توشہ خانہ کا کیس بھی اسی طرح ہی ہوا، اور اگرچہ اس کا فیصلہ بھی برقرار ہے، وہ بھی چیلنج ہو جائے گا۔ تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ مطلب کہ سوائے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کے کچھ نہیں کیا۔ اور دوسری ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے پہلے 71 دن فیصلہ محفوظ رکھا، پھر 23 نومبر کو فیصلہ سنایا کہ جی آپ کے پاس 20 دن ہیں، آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں ورنہ ہم آپ سے بلے کا نشان لے لیں گے۔ تحریک انصاف نے الیکشن کروا دی انٹرا پارٹی، اس میں تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب بن گئے اور اس طرح کی باقی معاملات چلتے رہے۔ لیکن الیکشن کمیشن کیونکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ تحریک انصاف والے صرف عمران خان کو ہی چنیں گے تو اس کے اوپر ہم جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنا دیں گے۔ اب ان کا وہ جس طرح پنجابی کہتا کھوتا کھوئی سوٹ دیتا، اب اس کے اوپر ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن کو تو آنکھیں لگ گئی، انہوں نے کہا وہ یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، انہوں نے تو تحریک انصاف کی چیئرمین شپ کسی اور کو دے دی ہے۔ پھر انہوں نے ایک ایسے بندے کو، ایک ایسا بچہ جس کو والدین نے آگ کیا ہوا ہے، یعنی اکبر ایس بابر، اس کو تحریک انصاف آن ہی نہیں کرتی، وہ پٹیشن لے کے گیا، جی مجھے تو موقع ہی نہیں ملا۔ او بھائی تجھے تو 2011-12 سے نکالا ہوا ہے تحریک انصاف نے۔ لیکن بہرحال کیونکہ الیکشن کمیشن کا مقصد ہی یہی تھا کہ تحریک انصاف کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، اس سے بیڈ کا نشان واپس لینا ہے، لہٰذا انہوں نے تحریک انصاف کا جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے، اکبر ایس بابر صاحب نے انہوں نے چیلنج کیے، اور الیکشن کمیشن جو اپنے باپ کی بات نہ سنے، چیف الیکشن کمیشن، اس نے تحریک انصاف کے ایک نکالے ہوئے کارکن کی بات سن کے پٹیشن کے اوپر جو ہے وہ سماعت شروع کر دی۔ اب کل اس کا فیصلہ آیا جی کہ ہم عمران خان سے بلے کا نشان لے رہے ہیں۔ لے لیا آپ نے بلے کا نشان، بہت اچھا، بلہ بھی لے لیں آپ۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان تو لے لیا، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیلنج ہو جائے گا اور سپریم کورٹ اس کو اڑا دے گا، ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ بھی ہوا تو بلہ عمران خان سے ہے، عمران خان بلے سے نہیں ہے۔ عمران خان کرکٹر تھا، اس نے بلے کا نشان رکھا، وہ آپ نے لے لیا انتخابی نشان۔ مسئلہ عمران خان کا ہے بھائی، عمران خان جس کو چاہے گا ووٹ اس کو ملے گا۔ آج بھی میں ٹویٹر دیکھ رہا تھا کہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر بلے کا نشان نہ رہے تو آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ اب بھی عمران خان ہی مقبول ہے، یہ جو مرضی کر لیں، جس طرح مرضی اپنے آپ کو معاملات کر کے اس طرح کے الٹے سیدھی حرکات کر کے ایکسپوز کر لیں۔ 8 فروری کو اگر الیکشن ہوئے یا جب بھی ہوئے، ووٹ صرف اور صرف عمران خان کو ہی پڑے گا۔ عمران خان کو چاہے لوگ ناپسند کرتے ہوں، لیکن نواز شریف اور پیپلز پارٹی کو پسند نہیں کرتے۔ جو انہوں نے ان 16 مہینوں میں گزشتہ کیا ہے 2022 اور 23 کے اندر، وہ ان کے اپنے کارکنوں کو بھی یاد ہے اور پاکستانی عوام کو بھی یاد ہے۔ اب نواز شریف کو ووٹ کوئی کیوں کر دے گا؟
ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ووٹ جو ہے وہ ایک اس طرح بھی یہ دیا جاتا ہے کہ ایک بندہ دینی ہے، دین اسلام کی بات کرتا ہے۔ اب چھوٹا سا واقعہ آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں۔ پچھلے دنوں نواز شریف کا، کیونکہ آج کل ان کو ٹکٹس وغیرہ جاری کرنے اور پارلیمانی بورڈ لگا ہوا ہے ان کا، اور لوگ آتے ہیں اپنے آپ کو بتاتے ہیں، اور ٹکٹس جن کو دینا ہوتا ہے وہ اپلائی کرتے ہیں 1 لاکھ روپے فیس کے ساتھ غالباً، یا 2 لاکھ روپے۔ اشرف انصاری ان کا ایک کارکن تھا، اس نے ٹکٹس اپلائی کیا، پیسے ویسے دیے، اور اس نے بولا، یعنی کہ 2-3 منٹ ہر بندے کو دیتے ہیں بولنے کے لیے کہ اپنے آپ میں وہ کریں۔ اس بندے نے سورۃ آل عمران کی آیت تلاوت کی کہ جس میں یہ اس کا ترجمہ یہ تھا کہ خدا جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے، اس طرح کا اس کا مفہوم۔ اب 2-3 منٹ سے اس کو زیادہ لگ گئے۔ اس نے صرف یہ بات کی کہ جناب آپ نے پیسے ویسے لے لیے تو میری اپنی بات تو کرنے دے مجھے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجا، اور جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اور کچھ اپنے بارے میں کہا۔ اس سے جو لوگ تھے، مثلا مریم نواز صاحبہ، اس نے یہ کہا کہ یہ آپ نے ہمارا وقت ضائع کیا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ جو قرآن شریف کی تلاوت چل رہی ہے، تلاوت اس بندے نے کر دی، ایک آیت کی تلاوت تھی، تو آپ نے کہا کہ یہ ہمارا وقت ضائع ہوا۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ باقی ساری باتیں بھی عربی میں کر دیتے، یہ تو کسی کو آپ کی بات سمجھ میں آئی نہیں۔ لخ دی لعنت ایسی سوچ پر، لخ دی لعنت ایسے لوگوں پر، لخ دی لعنت ایسے لوگوں کو ماننے والوں پر۔ قرآن مجید کی تلاوت ہوئی ہے، آپ نہ سنتے، کم از کم یہ بکواس تو نہ کرتے۔ یہ وہی رانا ثناء اللہ ہے جس نے نواز شریف کا استقبال کے بارے میں یہ کہا تھا، نواز شریف کا استقبال تو یہ حج سے بھی بڑا کام ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو حج کرتے ہیں نا، اس سے بڑا یہ کام ہے نواز شریف کا استقبال کرنا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ رہے تھے، تو انہوں نے جنت کے ٹکٹ بانٹے کہ جو بھی نواز شریف کی جلسے میں جائے گا اس کو کنفرم جنت کا ٹکٹ ہے۔ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، یہ بے غیرت اور بے حیا لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو آسانیاں دے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اگر کچھ اور نہیں کر سکتے، اپنے ملک کے لیے اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا ضرور کریں۔ اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔